چودھری رحمت علی، جی ہاں، بات کر رہے ہیں تحریک آزادی کے رہنما اور لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی۔ چودھری رحمت علی پاکستان کا نام تجویز کرنے والے ایک مخلص سیاستداں تھے اور انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی بھی کہا جاتا ہے۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے گاؤں موہرا میں ایک متوسط زمیندار جناب حاجی شاہ گجر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ایک مکتب سے حاصل کی جو ایک عالم دین چلا رہے تھے۔ میٹرک انہوں نے اینگلو سنسکرت ہائی اسکول جلندھر سے کیا اور 1914 میں مزید تعلیم کے لیے لاہور تشریف لائے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور 1915 میں ایف اے اور 1918 میں بی اے کیا۔ 1915 میں انہوں نے اسلامیہ کالج میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی کیونکہ وہ مولانا شبلی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ پھر اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے 1915 میں تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا، اور جب انہوں نے تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ آپ نے اپنے نظریہ میں فرمایا، ہندوستان کا شمالی منطقہ اسلامی علاقہ ہے، ہم اسے اسلامی ریاست میں تبدیل کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس علاقے کے باشندے خود کو باقی ہندوستان سے منقطع کر لیں۔ اسلام اور خود ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ہندوستانیت سے جلد جان چھڑا لیں۔ چودھری رحمت علی نے اپنے کیریئر کا آغاز اخبار کشمیر گزٹ سے کیا اور اس کے بعد 1928 میں وہ ایچیسن کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے اور پھر وہ انگلستان چلے گئے اور وہاں کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹیز سے قانون و سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آپ نے اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل شہرۂ آفاق کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے قلعے کی آہنی دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانان و دیگر اقوام لفظ پاکستان سے آشنا ہوئے۔ آپ کے مطابق آپ نے یہ نام پنجاب سے پے کو لیا، افغانیہ سے یعنی افغانستان والے ایریا سے الف کو لیا اور کشمیر سے کاف کو اور سندھ سے سین کو اور بلوچستان سے انہوں نے تان لفظ اخذ کیا اور پھر اس طرح پاکستان کا نام تجویز کیا، جہاں مسلمان 1200 سال سے آباد ہیں۔ 1935 میں آپ نے ایک ہفت روزہ اخبار پاکستان کیمبرج سے جاری کیا اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے جرمنی اور فرانس کا سفر کیا اور جرمنی کے ہٹلر سے انگریزوں کے خلاف مدد کا وعدہ لیا۔ اس کے علاوہ اسی سلسلہ میں وہ امریکہ اور جاپان وغیرہ کے بھی سفر انہوں نے کیے۔ 1938 میں آپ نے بنگال، آسام اور حیدرآباد دکن کی آزادی کے حق میں بھی آواز بلند کی اور سب کانٹیننٹ آف بر اعظم دینیا کا تصور پیش کیا، جس میں پاکستان، سیفستان، موبلستان، بانگلستان، حیدرستان، فاروقستان، عثمانستان وغیرہ شامل تھے، جن میں جغرافیائی محل وقوع کا تعین کیا گیا اور باقاعدہ نقشے دیے گئے۔ اور 18 مارچ 1940 کو کراچی میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی سپریم کونسل سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے حیدرآباد دکن کے لیے عثمانستان کے نام سے آزاد ریاست اسلامیہ کا خاکہ پیش کیا۔ چودھری رحمت علی 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس میں تشریف لانے کے لیے لاہور آنا چاہتے تھے، لیکن چند روز قبل خاکساروں کی فائرنگ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب سکندر حیات نے چودھری رحمت علی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی اور وہ 1947 میں اقوام متحدہ گئے اور کشمیر پر اپنا موقف بیان کیا اور 6 اپریل 1948 میں وطن واپس آئے یعنی پاکستان میں، اور پاکستانی بیوروکریسی نے انہیں اکتوبر 1948 میں ان کو پاکستان سے خالی ہاتھ دوبارہ برطانیہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے چودھری رحمت علی کے آخری دنوں کی، اس سپہ سالار کی
جس نے پاکستان کا نام رکھا اور ایک علیحدہ مسلم ممالک کے نظریہ کو پیش کیا۔ تو کچھ ایسے ہے کہ آپ اپنے آخری دنوں میں ہیری ہٹن روڈ انگلینڈ میں وہاں پر رہ رہے تھے، اور وہاں پر ایک مسٹر ایم سی کرین تھے، ان کے وہ کرایہ دار تھے۔ مسٹر کرین کی بیوہ کے مطابق چودھری رحمت علی اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھتے تھے۔ جنوری کے مہینے میں سخت سردی تھی اور وہ ضروری کپڑوں کے بغیر ہی باہر چلے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ 29 جنوری کو ان کو نمونیا ہوا، اور نمونیا میں شدید بیماری کی حالت میں آپ کو ایوا لائنگ نرسنگ ہوم میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکے، اور وہیں پر 3 فروری 1951 کو ہفتے کا دن تھا اور وہ انتقال کر گئے۔ آپ کی ڈیڈ باڈی کو 17 روز تک کولڈ سٹور میں ہم وطنوں، ہم عقیدوں، ہم مذہبوں کا انتظار کرتے کرتے بالآخر 20 فروری 1951 کو 2 مصری طلباء کے ہاتھوں اس غریب الوطن کے جسد خاکی کو انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان کی قبر نمبر 8330 میں لاوارث کے طور پر امانتاً دفن کر دیا گیا، اور اس وقت کے حکمران نے کوئی کوشش نہ کی گئی کہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لایا جائے اور یہاں پر ان کو دفنایا جائے، لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے ان کی یاد میں ہیروز آف پاکستان سیریز میں یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں کوئی جامع معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔